اردو دنیا کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان ایک مرتبہ پھر بازی لے گئے۔ ملائیشیا کو 200 JF-17 تھنڈر طیارے دینے کی ڈیل نے دشمنوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسرائیل سے لے کر بھارت تک پاکستانی طیاروں کی دہشت، مودی کی نیندیں حرام۔ بھارتی وزیر دفاع نے ملائیشیا کو پاکستان کے خلاف بڑی پیشکش کر دی۔ ملائیشین وزیر اعظم نے مہاتیر محمد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھارت کو کرارا تھپڑ جڑ دیا۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ پاکستان اور ملائیشیا کے مابین مزید کون سے معاہدے طے پا چکے ہیں۔ 57 اسلامی ملکوں کی OIC مسئلہ کشمیر پر کون سا خطرناک فیصلہ کر چکی ہے جس سے بھارت پر سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ نئے آنے والے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی۔ ملائیشیا کے ساتھ پاکستان کی ڈیفنس کے حوالے سے اب تک کی بڑی خبر سامنے آ چکی ہے۔ 2019 میں جب مہاتیر محمد نے پاکستان کا دورہ کیا تو ان کو پاکستان کی JF-17 بلاک 2 طیارے کا معائنہ کروایا گیا، جس کے بعد ایک باقاعدہ خبر سامنے آئی جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ ملائیشیا نے پاکستان سے یہ جدید جنگی طیارے خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد مہاتیر محمد کے ہاتھ سے اقتدار چلا گیا اور ملائیشیا کے نئے وزیر اعظم نے عہدہ سنبھالتے ہی وقتی طور پر پاکستان کے ساتھ کسی بھی طرح کے دفاعی معاہدے سے انکار کر دیا۔ اس بیان کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے ملائیشیا کو بھارتی تیجا طیارے خریدنے کی پیشکش کی گئی، لیکن اس پر بھی کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کے بعد بھارتی میڈیا کی جانب سے بھی پاکستان کو نیچا دکھاتے ہوئے رپورٹ شائع کی گئی جس میں بتایا گیا کہ ملائیشیا اور پاکستان کے تعلقات شدید پستی کا شکار ہو چکے ہیں اور دونوں ممالک کے مابین سفارتی اور دفاعی سطح پر تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ سراسر بھارت کی غلط فہمی تھی جس کا جواب اس کو اب دے دیا گیا ہے۔ ملائیشیا کی دفاعی ویب سائٹ ملٹری اینڈ کمرشل ٹیکنالوجی پر تازہ ترین رپورٹ شائع کی گئی ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ملائیشیا کے نئے وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس معاہدے کے تحت ملائیشیا پاکستان سے کارکردگی جانچنے اور اپنے حساب سے تیار کروانے کے لیے ابتدائی طور پر JF-17 تھنڈر بلاک 2 کے 2 جنگی طیارے خریدے گا اور ان کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد ملائیشیا کی جانب سے بڑی تعداد میں یہ طیارے خریدے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے ان جنگی طیاروں کے ساتھ ساتھ الخالد ٹینک خریدنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ خیال رہے کہ یہ ٹینک پاکستان کے جدید اور تمام ٹینکوں میں سر فہرست ہے جو کہ ایک طویل فاصلے سے دشمن کو بھانپنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور ملائیشیا دونوں ممالک وزرائے اعظم کی حالیہ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران مضبوط معاشی شراکت قائم کرنے اور امت مسلمہ کو متاثر کرنے والے امور پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ملائیشیا کے وزیر اعظم محی الدین یاسین کے درمیان ہونے والی بات چیت میں یہ سمجھوتا ہوا۔ دونوں فریقین نے اہم شعبوں میں حائل رکاوٹوں کو دور کر کے اور دونوں ممالک کے نجی شعبوں کے مابین روابط کو فروغ دیتے ہوئے تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے باقاعدہ بات چیت پر اتفاق کیا۔ دونوں سربراہان نے دفاع، قانون نافذ کرنے والے نظام، سیاحت اور تعلیم کے شعبوں میں مضبوط روابط استوار کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کے مستقبل کی سمت طے کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر مزید حکمت عملی طے کرنے پر زور دیا۔ دوستی اور افہام و تفہیم بڑھانے کے لیے وزارتوں اور ایجنسیوں کے مابین مضبوط تعاون کو یقینی بنانے کے عزم کی تصدیق کی۔ بعد ازاں ملائیشین ہم منصب نے گفتگو کے دوران وزیر اعظم عمران خان سے مسئلہ کشمیر پر بات کی اور ہر قسم کی مدد فراہم کرنے، پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف بات کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ عمران خان نے کہا، بدقسمتی سے ایک انتہائی بنیاد پرست اور انتہا پسند حکومت نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا ہے جس نے کشمیری عوام کو کھلی جیل میں ڈال دیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس پر افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت نے ملائیشیا کو بھی دھمکی دی کیونکہ وہ کشمیر کے مقصد کی حمایت کرتا ہے اور بھارت سے پام آئل کی برآمدات میں کمی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، پاکستان ملائیشین پام آئل کی درآمد کر کے اس کی تلافی کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے عوام کے مابین قریبی تعلق کو دیکھتے ہوئے پاکستان اور ملائیشیا کے مابین تجارتی اور معاشی تعلقات میں مزید بہتری کی بہت گنجائش ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ خیال بہت قریب تر تعلقات کو فروغ دینے اور دفاعی شعبے میں
मुश्तरका मंसूबे अंजाम देने का है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो अगले कुआलालंपुर समिट में शिरकत करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि इससे दूसरे मुस्लिम ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि फोरम उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद को फरोग देने में मुआवन होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम ममालिक के लिए जरूरी है कि मगरबी दुनिया और गैर मुस्लिम ममालिक को इस्लाम की हकीकी तालीमात से आगाह करें और मुश्तरका तौर पर इस्लाम के मुस्बत इमेज को पेश करें ताकि इस्लामोफोबिया जैसे नासूर का मुकाबला किया जा सके। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के बाहमी ताल्लुकात हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात इन अज़ाइम को कामयाब बनाने में मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा है कि हमने ताल्लुकात में एक नए मरहले की मंजिल तय की है जिसमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को गहरा करने का सिलसिला जारी है। मुहिउद्दीन यासीन का कहना था कि फलस्तीन समेत उम्मत मुस्लिमा की मौजूदा सूरत हाल पर भी जल्द कोई हिकमत अमली तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो इस्लाम की हकीकी इक़दार को बरकरार रखने और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती को फरोग देने के लिए बाहमी ताउन की कोशिशों में इजाफा करने पर मुत्तफिक हैं। नाज़रीन, मलेशिया और तुर्की तवील अरसे से शिकायत करते रहे हैं कि ओआईसी इस्लामी ममालिक की जरूरियात और अज़ाइम को पूरा करने में नाकाम रहा है। तुर्की और मलेशिया एक ऐसी तंजीम तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं जो सऊदी तसल्लुत से आज़ाद हो। इसके पेश नज़र मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में एक सरबराही कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें शिरकत नहीं की थी। ख्याल रहे कि दिसंबर 2019 में कुआलालंपुर में मुनक्किद होने वाली सरबराही इजलास में पाकिस्तान की अदम शिरकत को सऊदी अरब के दबाव के तनाजुर में देखा गया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस वक्त तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस दावे पर मबनी खबरों की तरदीद की थी कि पाकिस्तान ने कुआलालंपुर समिट में शिरकत सऊदी अरब के मुबैना दबाव पर नहीं की थी। लेकिन बाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक बयान सामने आया था जिसमें इनका कहना था कि वो कुआलालंपुर में होने वाले सरबराही कॉन्फ्रेंस में इसलिए शिरकत नहीं कर सके क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान के बहुत करीब हमारे कुछ दोस्तों को ये महसूस हुआ कि शायद ये कॉन्फ्रेंस उम्मा को तकसीम कर देगी। उन्होंने कहा कि वाज़ेह तौर पर ये एक गलत फहमी थी क्योंकि कॉन्फ्रेंस के इनकार से जाहिर होता है कि इसका मकसद उम्मा की तकसीम नहीं था। इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर ये तनकीद होती रही कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन वो मसला कश्मीर पर इंडिया के साथ है। रवां साल वज़ीर आज़म इमरान खान ने मलेशिया के अपने हालिया 2 रोज़ा दौरे में एक मलेशियन थिंक टैंक से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम इंडिया के ज़र इंतज़ाम कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की पामालियों पर यकजुबान नहीं है। हम बटे हुए हैं। हम अभी तक कश्मीर पर ओआईसी का इजलास नहीं बुला सके। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मुतबादला किया कि वो कश्मीर पर CFM का इजलास बुलाए क्योंकि पाकिस्तान सोचता है कि अगर इमरान खान सऊदी रहनुमाओं की नाराजगी को अहमियत देते हुए अगर कुआलालंपुर समिट में शिरकत नहीं हुए तो फिर सऊदी अरब का भी हक बनता है कि वो मसला कश्मीर पर खुलकर पाकिस्तान का साथ दे। यानी पाकिस्तान ने सऊदी अरब से बदले में कश्मीर पर CFM का इजलास बुलवाने की दरखास्त की, जिसमें सऊदी अरब ने बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ली और फिर मजबूरन पाकिस्तान को ओआईसी के नाम अहम पैगाम देना पड़ा। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।